أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراہیم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس اللہ کے لیے ہے جس نے بنی آدم کے لیے انبیاء اور رسل کا ایک لمبا سلسلہ نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، حاضرین جمعہ اور حاضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں نازل فرمایا۔ انہی انبیاء کرام میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ میں نے ایک آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 60 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ یا ان کی بستی کے لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتى یذکرہم، کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ان کا ذکر کر رہا تھا، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو لفظ استعمال فرمایا ہے فتن، فتح معنی کیا ہوتا ہے؟ نوجوان۔ شابن معنی ہوتا ہے جوان اور فتن معنی نوجوان۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ سمینا فتن یذکرہم،
ہم نے ایک نوجوان کو سنا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا، ان کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو جب توڑا تھا۔ میرے بھائیوں، جوان اصل میں کسی بھی قوم کا نا بڑا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اور قوم ہی نہیں، چاہے گھر کا جوان ہو، گھر میں کوئی جوان ہے تو وہ گھر کا قیمتی سرمایہ ہے، قوم ہے، قوم کا قیمتی سرمایہ ہے، بھائی ملک ہے، ملک کا قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں گے، جتنے انقلابات دنیا میں آئے ہیں جوانوں کی بنا پر آئے ہیں، نوجوانوں کی بنا پر آئے ہیں۔ کوئی بھی اہم کام ہوتا ہے تو اس میں پیش جوان ہی ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جوانی میں انسان کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، کسی کو نہیں سمجھتا ہے، تو اسی لیے جوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی لیے حدیثوں میں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت ہی مقبول ہے، پیاری ہے۔ کیوں؟ جوانی میں جذبات کیا کروٹیں لیتے ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں، انسان کچھ نہیں سمجھتا، کسی کو جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ تو جوانی کی عبادت جو اپنے آپ پر کنٹرول کر لے جائے، اللہ کی عبادت میں جوانی بسر کرے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ایسے جوان کو جو جوانی میں عبادت کرتا ہے عرش اعظم کے سائے میں جگہ دے گا۔ جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، عفت اور پاک دامنی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت میں عرش اعظم کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جوان ہی تھے۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، ابراہیم علیہ السلام میں ہمارے لیے یعنی امت کے لیے اور اللہ کے رسول نبی کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے نبی ابراہیم کے ملت کی پیروی کیجیے آپ۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ آپ کے لیے بھی نمونہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم کے ملت کی پیروی کیجیے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ابراہیم علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر میدان میں خاص کر توحید اور شرک کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ یہودی اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم یہودی تھے، کوئی کہتا ہے کہ عیسائی تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، لیکن وہ حنیف مسلم تھے، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شرک کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے زیادہ تذکرہ شرک کے معاملے میں کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ نے نام کے ساتھ ان کا ذکر 69 جگہ کیا ہے، نام لے کر 69 مرتبہ کیا ہے، اور ویسے بغیر نام کے بہت ساری جگہوں پر آیا ہے۔ لیکن کتنی بڑی فضیلت ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ نام لے کر 69 مرتبہ تک تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اللہ نے کہا قربانی کی ہم دعا پڑھتے ہیں نا، تو اس میں پڑھتے ہیں سورہ انعام کی آیت ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے اے نبی قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجئے میری نماز، میری ساری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ انبیاء کرام دنیا میں شرک کو ختم کرنے کے لیے ہی آئے۔ اگر بندہ شرک کے معاملے میں سمجھوتا کر لیتا ہے تو اب اس کا مومن کہلانا اپنے آپ کو یا مومن نہ کہلانا سارا برابر ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، برابر ہے اللہ کے نزدیک، اگر شرک کے معاملے میں اس کے اندر غیرت نہیں ہے۔ آج کہا جاتا ہے کوئی واقعہ بیان کی جائے، کوئی بات کہی جائے تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، یہ فرض ہے ہر مسلم کا، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ملت ابراہیمی کی ہم پیروی کر رہے ہیں نا، تو اس کا فرض ہے
کہ جہاں بھی شرک کی تھوڑی سی بو آئے، تھوڑی سی، تو اس کا کاٹ کرے، اس کا مکمل بائک کاٹ کرے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہے، یہ حج اور قربانی جو کرتے ہیں نا، اگر ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم چلنے والے ہیں، دعوے دار ہیں، تو شرک کے معاملے میں کہیں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ بتائیے اب اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ واقعہ اس میں شرک پایا جاتا ہے تو خراب کیوں لگتا ہے میرے بھائیوں؟ کون کہے گا؟ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون کہے گا؟ اور اگر بتانے والے نہ ہوں، یہ سمجھیے کہ ہمارا احسان ہے، ہم احسان کرتے ہیں۔ جو لوگ کتابیں ایسی پڑھتے ہیں جن میں شرک کی بھرمار ہے، اگر ہم بتاتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ آج اسی وجہ سے نا ان کتابوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ ماننے والے تھے نا، آج وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ اگر یہ نہیں بتاتے تو کون کہتا؟ اگر یہ سوچتے کہ بھائی دوسرے جلیں گے، ان کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے خلاف بولا جا رہا ہے، میرے بھائیو ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے دشمنی مول لی، شرک سے سمجھوتا نہیں کیا، اللہ کی توحید کے لیے سب سے دشمنی مول لی۔ بھائی اپنے باپ سے کہا، سورہ مریم میں گزشتہ جمعہ کو آپ نے سنا، سورہ مریم میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے میرے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ دیکھیے، اے میرے ابا جان کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے کی جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے باپ سب سے پہلے گھر میں اپنے باپ ہی سے کہا، سب سے دشمنی مول لی، اور جب باپ کو بار بار کہا تو باپ نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے معبودوں کو چھوڑ دوں، یا تو ہمارے معبودوں سے اعراض کرتا ہے؟ راغب انت عن آلہتی، اے ابراہیم تو ہمارے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ وہجرنی ملیا، کہا کہ ہمیں چھوڑ کر ایک مدت دراز تک چھوڑ کر الگ ہو جا۔ دیکھیے باپ کو کہا۔ میرے بھائیوں گھر میں اگر شرک پایا جاتا ہے، باپ مشرک ہے، تو ادب سے کہنا چاہیے۔ یا ابتی کا لفظ بتاتا ہے نا کہ پیار سے ادب کے ساتھ کہنا چاہیے، جہالت کے ساتھ نہیں۔ نہ باپ کو جاہل کہنے کا حق ہے ہمیں، ہم ادب سے کہیں کہ میرے ابا جان یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ اور پھر باپ نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جب کہا کہ الگ ہو جا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہ آپ پر سلامتی ہو یا آپ محفوظ رہیں، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب کے ساتھ، باپ نے دھتکار دیا، بھگا دیا کہ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلامتی ہو، آپ محفوظ رہیں، میں بخشش کی دعا کروں گا آپ کے لیے، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا۔ دیکھیے باپ کی تبلیغ کی، تو اس میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا کہ انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے نا، معلوم یاتی کا، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ میری پیروی کیجئے، میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کروں گا۔ تو ایسا نہیں ہے چھوٹا بھی بڑے کو نصیحت کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بڑا ہو گیا تو زیادہ ہوشیار ہے، نہیں، کبھی بیٹا زیادہ ہوشیار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دنیاوی معاملے میں تو ایسا نہیں ہے۔ بھائی باپ جاہل ہے، نہیں جانتا ہے، اور بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیا، دنیاوی معاملے میں تو ہم بیٹے کو کہتے واقعی بڑا ہوشیار ہے، دین کے معاملے میں ہم کیوں ہوشیار بن جاتے ہیں؟ اور جو آدمی یہ کہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا کرتے ہوئے، جو گھر میں جو چیزیں رسم و رواج چلی آ رہی ہیں، اگر اس کو وہ نہیں چھوڑتا ہے تو گویا کہ یہ کافروں کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ گھر کے رسم و رواج غلط ہیں تو یہ فرض ہے ہر آدمی کا کہ اس کا بائیکاٹ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے سورہ انبیاء میں کیا تو کہا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہ جب ابراہیم نے کہا، اللہ کہتا یاد کرو جب ابراہیم نے کہا
کہ اپنی قوم سے، اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ مورتیاں، یہ مجسمے کیا ہیں جن کے سامنے تم اعتکاف کرتے ہو، ادب سے بیٹھتے ہو؟ کیا کہا قوم والوں نے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو نا ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہ کس کا جواب ہے؟ یہ مشرکین کا جواب ہے، کافروں کا جواب ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے پایا ہے۔ جواب ایک مومن کا کیا ہوتا ہے؟ دلیل کے ساتھ، صحیح بات کیا ہے وہ دلیل دیتا ہے۔ اور ایک مشرک آدمی، کافر آدمی کیا کہتا ہے کہ باپ دادا کو پایا ہے ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا، یعنی تم بھی جو زندہ تھے نا، مخاطب وہ تھے، کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ قوم کو بڑا تعجب ہوا، یہ کل کا بچہ، بھائی ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا وہ جملہ میں نے نقل کیا نا حدیث کا، آیت نمبر 59-60 کہ ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے بھی۔ قوم والوں نے کہا کہ ایک جوان کو سنا، تو جوان تھے، کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قوم والوں نے کہا قالوا اجیتنا بالحق، ابراہیم تو صحیح بات کہتا ہے کیا؟ ام انت من اللاعبین، یا مذاق کرتا ہے، یعنی تو ہمیں جھٹلا رہا ہے، ہمارے باپ دادا کو برا کہتا ہے، یہ صحیح بات ہے، سچی بات کہتا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں اس پر شاہد ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر مانتے نہیں ہو، تسلیم نہیں کرتے ہو، تو کہا میں ثابت کر دوں گا کہ یہ سارے معبودان باطلہ نا جن کی تم پوجا کرتے ہو سارے جھوٹے ہیں، ان میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم تم جاؤ تو صحیح پیٹ پھیر کر۔ کہاں سے؟ ارے اس عبادت خانے سے جہاں معبود رکھے ہوئے تھے پتھروں کے، کہا جاؤ تو صحیح، کہا کہ میں تمہارے معبودوں کے ساتھ چال چلوں گا، دکھاؤں گا تمہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کلہاڑی لے کر، اور جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، شاید یہ سوچ کر کہ شاید اس کی طرف رجوع کریں، حجت پوری کرنے کے لیے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے رجوع کریں گے، پوچھیں گے، نہیں، حجت پوری کرنے کے لیے کہ آئیں اور دیکھیں جو سب سے بڑا بت ہے نا وہ بھی کچھ نہیں کر سکا، وہ اسی نے توڑا ہے۔ لوگ آئے گئے تھے میلے میں، بعد میں آئے پوجا پاٹ کے لیے، دیکھا سارے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، تو کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، سب نے کہا کس نے کیا ہے یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ، انه لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ پھر وہاں کہا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، تب وہاں کہنے والے نے کہا، جس نے سنا تھا کہ سمینا فتح، ہم نے ایک جوان کو سنا تھا، ایک نوجوان کو جو ان کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا تھا، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، کہا کہ لے کر آؤ لوگوں کے سامنے پکڑ کر اس کو تاکہ لوگ دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، پوچھا گیا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، فسلوہم، انہی سے پوچھ لو جو ٹوٹے پڑے ہیں اگر یہ بول سکیں۔ فرجعوا الی انفسہم، تو کہا کہ وہ دل میں قائل ہو گئے، جب یہ کہا نا یہ ٹوٹے پڑے ان سے پوچھو، ان کے بڑے نے کیا ہے، بھائی یہ بیٹھا ہوا ہے صحیح سلامت کلہاڑی لٹکائے ہوئے، کہا اسی نے کیا، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہو۔ فرجعوا الی انفسہم
فقالوا انکم انتم الظالمون، دل میں وہ قائل ہو گئے، اپنے دل کی طرف رجوع کیا. اب دل کہہ رہا ہے اندر سے کہ واقعی تم ہی لوگ ظالم ہو، یہ کیا کر سکتے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر شیطان نے نا ان کے عقل کو اوندھا کر دیا واپس. کہا کہ ابراہیم تو جانتا ہے بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے اس لیے توڑا تھا. پھر کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. کہا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو فائدہ دے سکتے ہوں کچھ، نہ نقصان پہنچا سکتے ہوں. افسوس ہے تمہارے لیے اور ان کے لیے بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ. کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ اب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، کہا کہ اس کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. انہوں نے آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلانے کے لیے. اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا آگ سے، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. ابراہیم نے، اللہ نے آگ سے کہا کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی، یعنی اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم ہلاک ہو جائے، ایسی ہو جا. دیکھنے میں آگ جل رہی تھی لیکن ٹھنڈی تھی ابراہیم کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، ابراہیم کے لیے. اللہ کہتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو گھاٹا پانے والوں میں سے کر دیا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے پوری حجت کر ڈالی. کون تھا ساتھی بھائی؟ اللہ کے علاوہ کون تھا؟ ہم یہ تو کہتے ہیں نا ماحول بہت خراب ہے. ارے اس سے ماحول کیا خراب ہوگا؟ گھر میں باپ ہے، ماں باپ ہے، کنبا قبیلہ ہے، ساتھ کون دیتا ہے؟ گھر والے ساتھ دیتے ہیں؟ کوئی نہ ساتھ دے، ماں باپ ساتھ دیتے ہیں. باپ نے بھگا دیا، قوم والوں کے سامنے آپ نے حجت پوری کی، توڑ ڈالا. قوم والوں نے آگ جلایا، ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام نرم پڑے کیا؟ شرک کے لیے، اور کسی کام کے لیے نہیں، شرک کے لیے نرم پڑے کیا؟ نرم نہیں پڑے. بادشاہ سے مناظرہ کرنا پڑا. بادشاہ نے بلایا، بھائی بچ گئے نا؟ زندہ بچ گئے؟ کچھ نہیں ہوا. بادشاہ سے مناظرہ ہوا. بادشاہ نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، بادشاہ نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. بھائی دو قیدی تھے، ایک کو بلایا مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا. تو کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں. یہ سوچے ابراہیم علیہ السلام کہ اس کے عقل میں بات نہیں آتی ہے. ارے مشرک کی عقل اللہ چھین لیتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے، ارے وہ پہلے سے زندہ تھا، تو کیا زندہ کرے گا بھائی؟ تو نے مار دیا ٹھیک ہے ایک کو، لیکن ایک تو پہلے سے زندہ ہے، تو کیا زندہ کرے گا؟ اب کون سی زندگی ہے؟ لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دو قیدی تھے، ایک کے بارے میں سزائے موت تھی تو اس کو مارنا تھا، اس کا چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں زندہ کرتا ہوں. اور جس کو مارنا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس کو زندہ کرنا تھا یعنی چھوڑنا تھا اس کو مار دیا. تو کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے نا کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہا کہ اللہ نا سورج کو پورب سے نکالتا ہے. اگر تو رب ہے، تو اللہ ہے، تو سورج کو پچھم سے نکال دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتا ہے کافر مبہوت ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا. اب کیا جواب دے؟ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اب سوچیے آپ کہ ہکا بکا بادشاہ سے مناظرہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی نہیں دبے، بھگا دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، بھائی چھوڑ دیا قوم، گھر بار چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا. جوانی بہت اہم ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ، اور جوانی میں نا آدمی جو چاہے کر ڈالتا ہے. لیکن قوم والے جوانوں کی بات بھی مانتے ہیں. کب مانتے ہیں؟ جب جوان نا اپنی جوانی اس طرح گزاریں کہ داغ نہ آئے ان کے اخلاق و کردار پر، کوئی انگلی نہ رکھ سکے. ہمارے نبی کو دیکھو، آپ 40 سال کے بعد نبی بنائے جاتے ہیں، اور 40 سال سے پہلے
نبی نہیں بنائے گئے ہیں، لیکن آپ کے بارے میں کفار مکہ کیا کہتے ہیں؟ حاذل امین رضینا، ہاذا صادقن، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں۔ بھائی حجر اسود کا واقعہ جب ہوا، آپ فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ فیصلہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی آپ کے اخلاق و کردار پر حرف نہیں دیا آیا۔ اور جب آپ نے مرتبہ مکہ والوں کو بلایا، اللہ نے کہا کہ کھلم کھلا سب کو ڈراؤ، سارے لوگوں کو بلایا اور ایک پہاڑی کے پاس، صفا پہاڑی کے پاس اکٹھا ہوئے تو کہا مکہ والوں یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف دشمن کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم کیا کہو گے؟ کہا محمد ما جربناک الا صدقا، کہا کہ آپ سے نا ہم نے سچائی کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں سنی ہے، ہم تو صحیح مانیں گے۔ تو کہا اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے، تم میری بات مان لو۔ لوگ بھڑک گئے، لیکن دیکھیے پہلی فرصت میں برجستہ سب نے کیا کہا کہ آپ کی بات کبھی ہم نے جھوٹی نہیں دیکھی، آپ کو ہمیشہ اچھا پایا ہے، با کردار پایا ہے، سچا پایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں نا سماج میں ہمارا وقار بنے، ہمارا ایک مقام ہو، دنیا مانے، تو یہ جوانی نا اور کردار بے داغ رکھیے، پھوہڑ پر نہ ہو۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اچھا کام بھی کر رہے ہیں، بکیا دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو ہمارا کردار خراب ہے، ہمارے اندر پھوہڑ پن ہے، ہماری چال اچھی نہیں ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اخلاقی اعتبار سے اچھے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں نا اپنا ایک مقام بنا کر رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بات کہیں تو گھر والے بھی مانیں، قوم والے بھی مانیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بھی کہا، باپ کو بھی کہا، بادشاہ سے مناظرہ کیا اور بادشاہ نے بھگا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ ارے آدمی نا توحید کے لیے جب کرے نا، توحید کے لیے، شرک کے خلاف، شرک سے لڑنے کے لیے کرے، اللہ کی وحدانیت کے لیے کرے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہاں آتا جب آگ میں ڈالے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے بچا لیا۔ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے ساتھ میں، بیوی ہے، جوان تھے، شادی ہو گئی تھی، بیوی ہے، ایک بھتیجا ہے، لوط علیہ السلام ہے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں لیکن لوط علیہ السلام ہے، بھتیجا ساتھ میں ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، ایک بادشاہ کے پاس سے گزر ہوا۔ بادشاہ کی عادت تھی نا کہ خوبصورت عورت دیکھتا تو چھین لیا کرتا تھا، اگر کوئی کہے کہ میری بیوی ہے تو چھین لیتا تھا، اور خوبصورت ہو تو، اور جب کہا جائے کہ بہن ہے تو نہیں چھینتا تھا۔ گئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میری بہن ہے، بلایا پہلے۔ بادشاہ کے مخبروں نے خبر دیا کہ ایک بڑی خوبصورت عورت جا رہی ہے، بلایا ابراہیم علیہ السلام کو، کہا کون ہے؟ کہا میری بیوی، میری بہن ہے۔ تو بہن اصل میں توریہ، یہ جھوٹ نہیں ہے، توریہ کا مطلب ہاجرہ سے کہا کہ سارا سے کہا کہ بادشاہ نے پوچھا تھا، میں نے کہا میری بہن ہے، تو کہا دیکھیے ہمارا ایک رشتہ نا بہن بھائی کا بھی ہے، بھائی اسلام مسلمان ہونے کے ناطے۔ ارے جیسے مثال کے طور پر کسی کی بیوی ہے، ابھی طلاق ہو جائے تو بیوی تو کا رشتہ تو ختم ہو گیا نا، لیکن بہن کا رشتہ تو باقی ہے، اسلام کے ناطے، کلمے کے ناطے مسلمان ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ سے کام لیا، لیکن بڑی خوبصورت تھیں، گئی بادشاہ کے پاس، تو اس کے دل میں بے ایمانی آئی، ہاتھ بڑھانا چاہا، اللہ نے اس کا ہاتھ شل کر دیا۔ دیکھیے کوئی یارو مددگار نہیں ہے، اللہ نے وہاں سے آگ سے بچایا، یہاں عزت بھی بچا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی توحید کے لیے سارا کام ہو رہا ہے، شرک سے بیزاری کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، شرک سے بیزار ہیں، اللہ کے لیے سب کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ 3 مرتبہ ہاتھ بڑھایا، تینوں مرتبہ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اپنے آدمیوں سے کہا کہ تم انسان کو لے کر نہیں آئے ہو، کوئی جنیہ ہے یہ، اور جاتے ہوئے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ میں کر دیا۔ ہاجرہ کے بارے میں کیونکہ مفسرین کہتے ہیں کہ بھائی بیٹی تھی بادشاہ کی، خدمت کے لیے کر دیا۔ اور ہاجرہ سے دیکھیے ہمارے نبی ہاجرہ کی نسل سے اسماعیل پیدا ہوئے، اور اسماعیل کے اولاد ہمارے نبی ہیں اسی نسل میں سے۔ تو دیکھیے اللہ ہر جگہ بچاتا ہے میرے بھائیو، ہر جگہ۔ تو یہ آج جو جوانی ملی ہے نا میرے بھائیو، بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے۔
اگر اس کی قدر کر لو، جان جاؤ کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اللہ کے نزدیک کتنی اس کی اہمیت ہے، کتنی فضیلت والی چیز ہے، یہ جوانی چلی جائے گی۔ اب لاکھ سر پٹکو نا، وہ چیز نہیں ہے۔ جب کرنے بچنے والا تھا، جب آزمائش تھی تو ہم تو بچے نہیں، اب بڑھاپا آ گیا ہے، سارے جسم انجر پنجر سب ڈھیلا ہو گیا ہے، گناہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرے گا، لیکن وہ مقام اور مرتبہ نا جو جوانی میں ملتی ہے نا، وہ اب نہیں ملے گی۔ اور یہاں تک معاملہ ہے کہ اگر آدمی جوانی میں عبادت کرتا ہے، طاقت ہے، عبادت کرتا ہے، اتفاق سے بیمار ہو گیا، بستر پر پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کو نا جوانی والی وہی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اگر بھاگ آتا تھا جماعت سے، میں نماز پڑھتا تھا جماعت سے، رمضان کے روزے رکھتا تھا، اگر وہ بیمار ہو گیا، اب روزے نہیں رکھ سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، پڑا ہوا ہے کھاٹ پر، اللہ اس کو نا پورا ثواب دے گا۔ کیوں؟ بھئی طاقت تھی، کبھی سستی نہیں کیا، اب بیمار ہو گیا ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس جوانی کی قدر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سے اگر ہم اپنی اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ماننے والے ہیں نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلائی تھی۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ چھری چلا لیں گے کیا بیٹے کے اللہ کے کہنے پر؟ آپ نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، خواب دیکھا ہے میں نے، تو بیٹا بھی تیار ہو گیا، گلے پر چھری چلا دی۔ آج ہم اپنے بچوں کو جگانا گوارا نہیں کرتے ہیں، گھر میں کسی پر کیا غصہ کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، چھری چلا لیں گے کیا؟ قربانیاں بہت کریں گے، لیکن میرے بھائیوں کیا ملنے والا ہے؟ کیا حاصل کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی خوبو ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ قربانی تو کریں گے لیکن پتہ ہی نہیں ہے قربانی کس لیے ہے، یہ حج کس لیے ہے، صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کرتے ہیں حاجی لوگ، یہ کس لیے ہے، یہ سارا کام کس لیے ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ آج نماز، آج وقت کی قربانی نہیں دے پاتے ہیں، کوئی کام ہے گھر میں، نمازوں کی قربانی دی جا رہی ہے، کہاں قربانی ہو رہی بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام نے سب قربان کیا، ارے گھر بار چھوڑا، مال دولت چھوڑا، اپنے اعزا قارب کو چھوڑا، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے سب قربان کر دیا، بیٹے کو قربان کر دیا، بیوی کو لے جا کر کہاں بسا دیا۔ تو میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں نا امن سکون سے رہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں پکا سچا مومن بنائے، شرک سے بچائے، توحید پرست بنائے، اور جب تک دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر رہیں، اور جب موت آئے تو ایمان اور توحید پر آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔